کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حامد بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خراسانی شخص 60 سال سے مکہ مکرمہ میں رہا کرتا تھا، بڑا ہی عابد، بڑا امانت دار، دن کو قرآن کی تلاوت کرتا اور رات طواف میں گزارتا، اور اس کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھواتے تھے، وہ امین بھی تھا۔ ایک نیک شخص کی اس سے دوستی ہو گئی۔ ایک مرتبہ اس نیک شخص نے سفر کا ارادہ کیا اور اپنے خراسانی دوست کو جو عبادت گزار تھا اس کو 10,000 دینار امانت کے طور پر دے دیے اور سفر پر چلا گیا۔ جب سفر سے واپس لوٹا تو معلوم ہوا کہ اس خراسانی عابد کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ وہ نیک شخص خراسانی کے وارثوں کے پاس گیا اور اپنی امانت طلب کی تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہمیں تو نہیں معلوم، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو امانت دی تھی۔ اب یہ نیک شخص مکہ مکرمہ کے علماء کے پاس حاضر ہوا اور اپنا واقعہ بیان کیا تو علماء نے فرمایا کہ ہمیں اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ وہ مرحوم خراسانی جنتی ہوگا، اور جنتیوں کی روحیں جو ہیں وہ زمزم کنویں میں ہوتی ہیں۔ تم آدھی رات کے بعد زمزم کے کنویں کے اندر جھانک کر اس طرح آواز دینا، اے فلاں بن فلاں، اور کہنا کہ ہماری امانت کہاں ہے، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ چنانچہ آدھی رات ہوئی، وہ شخص گیا اور اس نے جا کر زمزم کے کنویں پر ایسے ہی کہا۔ 3 دن تک مسلسل وہ جاتا رہا مگر کوئی بھی زمزم کے کنویں سے جواب نہیں آیا۔ اس نیک شخص نے دوبارہ علماء سے رابطہ کیا تو علماء کرام نے جب یہ سنا تو پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا کہ ہمارا خیال ہے شاید تمہارا دوست دوزخی ہے، اب تم ایک کام کرو، یمن میں موجود برہوت نامی کنویں پر جا کر ایسا ہی کہنا، کیونکہ اس میں جہنمیوں کی روحیں رہا کرتی ہیں۔ یہ نیک شخص یمن پہنچ گیا اور برہوت نامی کنویں میں جھانک کر آواز دی، اے فلاں بن فلاں، اے خراسانی، میں نے تمہیں امانت دی تھی، وہ کہاں ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد اس خراسانی شخص کی آواز آتی ہے تو یہ نیک شخص افسوس اور پریشانی کے عالم میں اس سے پوچھتا ہے، تم تو بڑے عبادت گزار تھے، تم کیسے عذاب میں گرفتار ہو کر یہاں آ گئے؟ خراسانی نے کہا کہ میری عبادات تو تم پر ظاہر تھی مگر ایک گناہ اس نے میری تمام عبادات کو ضائع کر کے مجھے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ اس نے کہا میرا گناہ یہ تھا کہ میری ایک معذور بہن تھی، بہن سے میں نے لاپرواہی برتی ہوئی تھی، قطع رحمی کی ہوئی تھی، تعلقات توڑ دیے تھے میں نے اس سے، اور اس کی مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ جب میں مر گیا تو اللہ نے میری اس پر پکڑ فرمائی اور فرمایا تو اپنی بہن کو کیسے بھول گیا؟ اس کے پاس کپڑے نہیں تھے اور تو کپڑے پہنے زندگی گزارتا تھا، وہ بھوکی رہتی اور تو پیٹ بھر کر کھاتا تھا، وہ پیاسی رہتی اور تو پی کر خوب سیراب ہوا کرتا تھا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اس رشتہ داری کاٹنے والے پر میں رحم نہیں کروں گا، اسے لے جاؤ اور برہوت کے کنویں میں ڈال دو۔ بس ملک الموت نے مجھے اس کنویں میں ڈال دیا اور اب مجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اے میرے بھائی، میری سنو، میری بہن کے پاس چلے جاؤ اور اس سے درخواست کرو، میری بہن سے جا کر، کہ وہ مجھے معاف کرے، مجھے اس عذاب سے نجات پانے کی شاید کوئی صورت نکل جائے، ہو سکتا ہے اللہ پاک مجھ پر رحم فرما دے، کیونکہ اس کی بارگاہ میں رشتہ داری کاٹنے کے علاوہ میرا کوئی اور گناہ نہیں ہے۔ اس نیک شخص نے پوچھا میری امانت کہاں ہے، یہ بھی بتا دو۔ خراسانی نے کہا میرے مکان کے فلاں کونے میں نے اس کو دفن کیا تھا، جا کر وہاں سے لے لو۔ وہ نیک شخص پہنچا مکۃ المکرمہ اور اس نے جو جگہ بتائی تھی وہاں سے اپنی امانت نکالی، خراسانی کی بہن کی تلاش شروع کی، اس معذور بہن تک پہنچ گیا اور معذور بہن کو جا کر سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ واقعہ سن کر اس کی بہن رونے لگی۔ نیک شخص نے اسے بھائی کے لیے دعا کرنے کو کہا تو وہ اپنی محتاجی کی شکایت کرنے لگی۔ نیک شخص نے اس کی ضروریات پوری کر دی، وہ خوش ہو گئی۔ اب یہ شخص واپس مکہ مکرمہ لوٹ آیا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ اس شخص کو عذاب سے رہائی ملی یا نہیں ملی ہے۔ بہن نے تو اسے معاف کیا، اسے اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے معافی ملی یا نہیں ملی؟ تو وہ ایک روز زمزم کے کنویں پر پہنچ گیا اور اپنے اس مرحوم خراسانی دوست کو آواز دینے لگا۔ جب اس نے آواز دی تو زمزم کے کنویں سے جواب ملا، الحمدللہ مجھے برہوت کنویں سے نجات مل گئی
اور اب میں زمزم کے کنویں میں امن اور چین کے ساتھ ہوں۔